لیکن سری نگر میں میرے والد صاحب نے پارٹی کے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے، تو آج رات کو ہم سب کو سری نگر واپس پہنچنا پڑے گا، اس وجہ سے تھوڑی جلدی کرنی پڑی۔ لیکن تب بھی میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد مولانا سید صاحب کا کہ مجھے دوبارہ ایک موقع ملا یہاں جامعہ ضیاء العلوم میں تشریف ہونے کا۔ 50 سال کسی بھی ادارے کی ہسٹری میں کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ ادارے دیکھے جو بنتے بنتے بند ہوئے، جو بنے چند سال رہے اور پھر غائب ہوئے۔ ہم نے ان اداروں کو بھی بنتے ہوئے دیکھا جو صرف شاید لوگوں کو لوٹنے کے لیے بنے تھے، بنے، پیسے اکٹھے کیے اور پھر غائب ہوئے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 50 سال مکمل کیے، مشکل حالات میں مکمل کیے۔ یہی ادارہ اگر کسی بڑے شہر میں بنتا تو شاید بنانا اور آسان ہوتا، لیکن مولانا غلام قادر صاحب نے اس وقت اس ادارے کو پونچھ میں جو بنانے کا فیصلہ کیا، اپنے آپ کے لیے تو انہوں نے ایک مصیبت کھڑی کی، مشکل دور میں اور مشکل حالات میں یہ بنایا، لیکن اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ان 50 سالوں میں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی، کتنے فیملیز کی زندگیاں بدلی، کس طرح کتنے پیر پنچال کا نقشہ بدل دیا، تو شاید اگر ہم ان خیالات کو یہاں دہرانے کے لیے الفاظ ڈھونڈیں گے تو ہمیں الفاظ ملیں گے نہیں۔ ایک چھوٹا سا نمانے کے طور پہ ایک پوسٹر وہاں لگا ہوا ہے جس میں یہاں سے جو کچھ بچے پڑھ کے IAS KS KPS میں گئے ہیں ان کی تصویریں لگی، اور یہ معمولی سا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ کتنے سارے اور بچے جو ہے یہاں سے گئے، اور دنیا کا شاید کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں آپ کو جامعہ ضیاء العلوم کا جو ہے کوئی ایلومنائی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہاں بیٹھ کے جب میں اس سے پہلے جو نیشنل اینتھم اور اس کے ساتھ جو پیٹریوٹک سانگز ہمارے سامنے رکھے گئے، میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ کاش وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پریس کے ذریعے مذہبی تعلیمی اداروں کے خلاف زہر پھیلانے کا کام کرتے ہیں، کاش انہیں یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھنے کا موقع ملتا، کیونکہ یہ تھکتے نہیں ہیں یہ پروپیگنڈا پھیلانے میں کہ جناب ان اداروں میں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں فرقہ پرستی کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں مذہب کے علاوہ اور کسی چیز کے طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا آپ ذرا آ کے دیکھیے، ان بچوں سے ملیے، ان سے بات کریے اور پھر سمجھیے کہ جناب ان اداروں میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بالکل مذہب کو بلایا نہیں جاتا، مذہب سکھایا جاتا ہے، لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ کون سی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں بچوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ سائنس کا جو ایگزیبیشن ہے، جو چیزیں وہاں بچے ہمیں سکھا رہے تھے، چاہے وہ میتھمیٹکس کے ذریعے الگ الگ تھیورمز، اور وہ جو چیزیں جو میں اسکول میں خود نہیں سیکھ پایا، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، کیونکہ مجھے وہاں پہ بچوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا پسند کریں گے، میں نے کہا مجھے اسکول میں یہ سیکھنے کو نہیں ملا، آج آپ سے کیا پوچھوں گا، لیکن بچوں نے سیکھا اور بہترین طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید اگر میرے ٹیچروں نے مجھے اس وقت اسکول میں اس طرح سمجھایا ہوتا، میں بھی تھوڑا سا اس میں سے سیکھ جاتا، لیکن جو اس وقت میرے استاد نہیں کر سکے وہ آج کافی حد تک جامعہ ضیاء العلوم کے بچوں نے مجھے یہاں میتھمیٹکس کی تھیوریاں سکھائی۔ پھر ہمیں
سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ان اداروں میں ملک کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ملک کے خلاف بچوں کو جو ہے بھڑکایا جاتا ہے۔ یہاں جس انداز میں پیٹریوٹک گانے ہوئے، جس انداز میں نیشنل اینتھم گایا گیا، جس انداز میں اس ملک کے جھنڈے کو لہرایا گیا، اور پھر کانسٹیٹیوشن ڈے، یہ کوئی سرکاری فنکشن نہیں ہے، چاہتے تو نہ کرتے، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا پریمبل جو ہے نہ صرف ہمیں پڑھایا جائے بلکہ ہم سے دہرایا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کاش وہ لوگ جو ایسی جگہوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں مجھ سے ٹکٹ کے پیسے لے کے یہاں پہنچ آ کے ایک دن گزارے، شاید وہ سمجھ جائیں گے کہ جو باقی ملک میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور زہر آپ پھیلاتے ہو، ایک تو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور دوسرا آپ ملک کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کر رہے۔ آج جو کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے آئین کو یاد کریں۔ کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب ہے کہ سال کے ایک ایک دن ہم نہ صرف اس آئین کو یاد کریں بلکہ اس آئین کو زندہ رکھیں۔ اور اس پریمبل میں کہا کیا گیا کہ ہر مذہب کو برابری کا درجہ ہوگا، اس ملک میں ہر رہنے والے کو جمہوریت کا فائدہ ملے گا، قانون کی ان کو رکھوالی ہوگی۔ لیکن آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے آج تعلیم کو بھی مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے۔ آج میڈیکل کالج میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلم نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں غیر ہندو نہیں پڑھنے چاہیے۔ اب ہم بچوں کے میرٹ کو ایک طرف رکھ کے مذہب کے بنیاد پہ اب یہ فیصلے کرنا شروع کریں گے تو مجھے بتائیے نا کہاں جائے گا ملک کا آئین؟ تو جو لوگ ہمیں ملک کے آئین کی سبق سکھاتے ہیں، جو لوگ ہمیں کانسٹیٹیوشن ڈے پڑھاتے ہیں، انہیں میں دوبارہ اس جامعہ ضیاء العلوم کے پروگرام کے سلسلے میں جو بچوں نے یہاں پیش کیا انہیں کہتا ہوں نا کہ اگر واقعی آپ اس ملک کے آئین کو سمجھتے ہو اور اس ملک کے آئین کو جانتے ہو تو اس ادارے کے بچوں کو دیکھیے، یہاں کے استادوں کو دیکھیے، یہاں کے چیئرمین کو دیکھیے، یہاں کے سرپرست مولانا غلام قادر صاحب کو دیکھیے، بھائی چارے کو بلند رکھنے میں کون سی کمی رکھی۔ جب کبھی یہاں حالات تھوڑے نازک ہوئے، اگر ہماری اور کسی بھی حکومت کی اگر کسی پہ نظر پڑی تو سب سے پہلے مولانا غلام قادر صاحب پہ اور اس ادارے پہ نظر پڑی۔ ہمیشہ انہوں نے حکومت کی مدد کی یہاں حالات کو بہتر بنائے رکھنے میں، بھائی چارے کو قائم کرنے میں۔ جب یہاں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا اس میں بھی اس جامعہ نے اپنا رول ادا کیا اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، تعلیم میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یو پی ایس سی امتحان، کے ایس، کے پی ایس، اس میں بچے جو ہیں پاس ہو جاتے ہیں، نہ صرف پاس ہوتے ہیں بلکہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام باقی اپنی ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے کسی نہ کسی طرح آج میں یہاں پہنچ کے یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا غلام قادر صاحب کو، مولانا سید صاحب کو، یہاں پہ جو فیکلٹی ہے اس جامعہ کی اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو اپنے طرف سے مبارک کروں، کیونکہ ایک رشتہ میرا خود کا اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہے وہ رشتہ جو وراثت میں ہمیں دی جاتی ہے، میرے دادا مرحوم کا ایک رشتہ مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ تھا، وہ رشتہ مجھے وراثت میں ملا۔ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ ایک رشتہ وہ بھی مجھے وراثت کے طور پہ ملا۔ لیکن کچھ جو وراثت میں ملتی ہے اس چیز کو آپ خود کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس 50 سال جو گولڈن اینیورسری منائی جا رہی ہے، اس 50 سال میں سے تو 25 سال کا میرا بھی ایک اچھا، میں خود ذاتی رشتہ اس جامعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں شاید پہلی مرتبہ یہاں آیا تو سال 2000 میں، ہاں سال 2001 میں، اور تب سے لے کے جب کبھی پونچھ آنے کا موقع ملا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو
मौलाना गुलाम कादिर साहब के साथ उठ बैठ के सलाम दुआ चाय का एक कप नसीब हो जाता था, यहाँ मिलके निकल जाते थे। तो अब उम्मीद करता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जब अगले 50 साल पूरे होंगे तो मैं यहाँ पे होऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 150 साल 105 साल होगी और शायद इतना मैं रह नहीं पाऊंगा। लेकिन कम से कम चलिए 50 साल ना सही, जब 75 ईयर्स हमारे पूरे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस इदारे ने और तरक्की हासिल की होगी। उस वक्त न सिर्फ KAS KPS बल्कि IAS IFS IPS और इन जगहों पे जम्मू कश्मीर की तरक्की में न सिर्फ बल्कि मुल्क की कामयाबी में इस जामिया का जो है एक जो अपना रोल रहा है वो रोल बढ़ता रहेगा। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से मौलाना सैयद साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से जितना भी हो सकेगा जामिया ज़ियुल उलूम की मदद करने के लिए ये और तरक्की करे और फैले और फूले और यहाँ बच्चे जो हैं तालीम हासिल करें और न सिर्फ पुंछ का बल्कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन करे। इस उम्मीद के साथ कि ये 50 साल जो गुजरे हैं, आने वाले 50 साल जो हैं और ज़्यादा आपके लिए जो है कामयाब हों। मैं एक बार फिर आपने यहाँ पे बुलाया और आपके साथ इस बहुत ही खुशी के मौके पे आप सबके साथ शामिल होने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी 2 मिनट के लिए बैठेंगे प्लीज, 2 मिनट के लिए। हमारे जो गेस्ट तशरीफ लाए हैं उनके लिए एक टोकन ऑफ लाओ जामिया की तरफ से। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा ऑनरेबल MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब वो तशरीफ लाएंगे, जिनकी वालिदा मोहतरमा बीमार चल रही हैं। सब उनके लिए दुआ भी करें, जामिया में उनके लिए दुआओं का एहतमाम भी हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। तो ऑनरेबल MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब तशरीफ लाएँ। चेयरमैन मौलाना सैयद हबीब साहब से गुजारिश है कि वो उनको एक टोकन ऑफ लाओ और एक शाल पहनाकर उनकी इस हौसला अफजाई करें। जोरदार क्लैपिंग के साथ बॉयज स्टूडेंट्स आपके ऑनरेबल MLA हवेली। जी इसके बाद ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जोरदार क्लैपिंग के साथ। बहुत अच्छा। मोहतरम जनाब जावेद अहमद राना साहब ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, जनाब जावेद अहमद डार साहब ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, जनाब मोहतरमा सकीना इतू साहिबा कैबिनेट मिनिस्टर और नासिर असलमानी साहब एडवाइजर टू गवर्नर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब। तो ये हजरात जिनको आज जामिया की तरफ से एक शाल और एक टोकन ऑफ लाओ पेश किया जा रहा है, आपका बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले हमने नीट क्वालिफायर्स को भी ऑनर किया और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स डॉक्टर्स उनको भी। डॉक्टर इरफान है, डॉक्टर इरफान बहुत शुक्रिया ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान आपका, क्या आपने यहाँ टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान है, हमारे अलुमनाई जितने भी हैं अगर कोई हो तो यहाँ प्लीज आ जाएं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब जावेद अहमद डार साहब ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी यहाँ लोग मेहमान पेरेंट्स बैठे हैं, इसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। हमारे ऑनरेबल CM साहब के साथ जो मेहमान है वो फूड फेस्टिवल पे जाएंगे। मैं हमारे TJAC की जितनी भी टीम आई है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर इरफानुल हक, बहुत शुक्रिया ऑनरेबल CM साहब को, ऑनरेबल CM साहब को जरा
مالک صاحب کو ذرا ہیلپ کیجیے گا. مولانا غلام قادر صاحب فاؤنڈر آف جامعہ کے ہاتھوں سے عمر صاحب کی خدمت میں ایک ٹوکن اللہ. عمر صاحب کا شال اور مومنٹو. میں راجوری سے اور وادی سے، وادی کشمیر سے جو ہمارے پی ایس اے کے لوگ آئے ان کا مشکور ہوں، اور راجوری سے جو لوگ آئے ہیں سپریم کورٹ سے، ممبر سے، اور اساتذہ جامعہ اور تنظیم علماء اہل سنت جماعت پونچھ کے ذمہ داران اور مدارس اسلامیہ پونچھ کے ذمہ داران، ان تمام کا بہت بہت مشکور ہوں. اور اب حال میں کھانے کے لیے تیار رکھیں. پیرنٹس بیٹھ جائیں، اسٹوڈنٹ بیٹھ جائیں. ابھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. صرف آنریبل سی ایم صاحب کو جانا ہے فوڈ فیسٹیول میں. وہ انٹریکشن کریں گے بچوں سے. بات